السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے اچھی امیدیں اچھے ہوں گے۔ اور آج کا میرا ٹاپک ہے جو میں پہلے بنا چکی ہوں، کہا سنی باتوں پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں، تو مہربانی ہوگی کہا سنی باتوں پہ یقین نہ کریں اور جیسے زندگی جینا چاہتے ہیں ایسے جئیں۔ کیونکہ اتنے سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، رشتوں کے کام کرتی ہوں، تو مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ مونگ کی دال گھر میں نہیں پیستے۔ دہی بڑوں کے لیے اتنی ضروری ہوتی ہے مونگ کی دال کہ بھائی دہی بڑے بننے مونگ کی دال کے، اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے، بازار سے منگاتے ہیں، گھر میں نہیں پیسا۔ کیونکہ ہماری ساس منع کرتی تھی کہ گھر میں مونگ کی دال نہیں پیسنا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا تھا؟ مونگ کی دال نہ پیسنا، اچار نہ ڈالنا، یا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہیں کرتی، جیسے ڈلیوری ہو جاتی ہے، ان کے جو گوند مکھانے بنتے ہیں وہ بچوں کو نہیں دیتے، ان کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، بہت سارے ایشو ہوتے ہیں جو بڑے لوگ کہہ گئے ہیں کہ یہ سب مت کرنا۔ تو اس لیے کیونکہ اس پہ نا شیطان حاوی ہوتا تھا ہر چیز پہ۔ اگر ہمارے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اسے نظر ہو گئی، تو ہم پڑھ کے نہیں اتارتے، لال مرچوں سے، کالی دانے سے اور پانی سے، بٹے سے، جو مجھے معلوم ہے آپ کو میں وہی بتاؤں گی، ان ساری چیزوں سے نظر اتارنا ہے۔ کیونکہ شیطان اور چٹکی بھرتا ہے تاکہ آپ کا ایمان کمزور ہو اور یا آپ کو لگے کہ نظر ہو گئی۔ ہمیشہ نظر کا لگنا برحق ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن پڑھائی سے اتاریں نظر، پڑھیں، اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، صورتیں پڑھیں۔ جو نظر کی صورتیں ہوتی ہیں ہمارے قرآنوں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں بتا رکھی ہیں، صورتیں بتا رکھی ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ پڑھیں، یہ اس ٹائم پہ پڑھیں، تو وہ پڑھ کے پھونکیں۔ جانے میں آنے میں، بچہ جب کھاتا ہے تب، ہر چیز کے لیے قرآن ہی آگے رکھیں اپنی زندگی میں جینے کے لیے، کیا کیا ہمیں چاہیے۔ اگر آپ یہ وہم کریں گی نا کہ مونگ کی دال پیسیں گے نا تو ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے گی، قرض داری بڑھ جائے گی، تو شیطان اس پہ آپ کو حاوی کرے گا کہ واقعی آپ کا ساتھ ہو، آپ کے سوچنے کا نظریہ بدلے گا۔ شیطان کے سامنے والا یہ کہہ رہا ہے اور آپ کسی سے لڑ لیں گی، اپنی بھابھی سے، نند سے، ساس سے، دیکھا مونگ کی دال پیسی تھی نا، لڑائی ہو گئی، تو آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا۔ تو جو قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہوا مونگ کی دال نہیں پیسنی چاہیے، لڑائیاں ہو جائیں گی اور قرض داریاں ہو جائیں گی۔ اگر جب ہے ہی نہیں، ہمارے حضور نے کچھ نہیں کہا ایسا، تو آپ اس کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ پہلے دین کی کمی تھی، اب سب کے ہاتھوں میں ہے، میں پہلے بھی بتایا تھا، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ایک سے ایک اچھی لوگ بلاگ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر بھی کیوں لوگ اعتبار کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کا کہ ہم نے ایسا کرا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرا تو ایسا ہو جائے گا۔ پرسوں ہمارے گھر کوئی آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگے اچار آیا تھا ہمارے یہاں کہیں سے، ابا نے اس میں تیل ڈال دیا تھا، ان کی انگلی پکنے لگی، انگلی صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچار پک رہی ہے نا تو انگلی پک رہی ہے، بتاؤ کتنا اندھ وشواس ہے ابھی تک لوگوں میں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچار انگلی پکا سکتا ہے؟ ہمارے شوہر نے ایک دفعہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ مصیبت آتی ہے تو شوق سے آئے، لیکن کم بخت کی احسان سے اللہ بچائے۔ تو یہ تو ہم سنتے ہیں، کہاوتیں دیکھتے ہیں، بہت ساری کہاوتیں، لیکن مہربانی ہوگی ایسی کہا سنی باتوں پہ اعتبار نہ کریں۔ جو آپ کو صحیح لگتا ہے، جو آپ کا دل مانتا ہے کہ ایسی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہی کریں۔ میرا سمجھانا کوئی غلط نہیں ہے، جو میں خود کرتی ہوں وہ آپ سے کہا ہے میں نے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی اچار نہیں ڈالتا تھا، میں نے ڈالا ہے الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں جیسی بھی ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھ تعریف کرتے ہیں کہ آپ اچھی ہیں، آپ خوبصورت ہیں، جو کچھ ہوں میں آپ کے سامنے ہوں۔ اگر میں نے اچار ڈالا تو کچھ ہوا تو نہیں نا، کیونکہ ہوگا بھی کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میرے پاس ہے۔ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، جب وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور سب لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، میرے گھر والوں کی، میرے بہن بھائیوں کی، میری بھابھیوں کی، مجھے بہت سارے، میرے سسرال والے بہت پیار کرتے ہیں، میرے چچیا سسر ہیں، مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں کہ میری اچھا بیٹا ہے، اور مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ میری سسرال والے، میری نندیں بہت خوش ہوتی ہیں مجھے دیکھ کے۔ تو جب سب کچھ صحیح ہے اور میں صحیح ہوں، میں نے اچار ڈال لیا تو آپ بھی ڈال لیجیے گا۔ آم کا اچار ہے، ڈالیں، بتائیں کیسا لگا۔
اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.